بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام میری عزیز دینی بہنوں، دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے چین، سکون، اطمینان ملے، میرے گھر کی چیزوں میں برکت ہو، گھر میں رہوں تو گھر جنت کا نمونہ بنے، میری اولاد میری فرما بردار ہو، میرا دن اچھا گزر رہا ہو، میری رات اچھی گزر رہی ہو، میرے گھر کا نظام جہنم کا نمونہ بننے کے بجائے جنت کا نمونہ بنے، ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، تو میری عزیز دینی بہنوں یہ ہر شخص چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں صاف صاف فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین اور سکون جو ملتا ہے وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اللہ کی اطاعت سے ملتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری سے ملتا ہے۔ گھر کا ایک ایک فرد اللہ کا فرمانبردار ہو، مرد کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزر رہی ہو، عورت کی زندگی بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں بھی گزر رہی ہو، اور گھر کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ صبح سے لے کر شام تک کی ان کی زندگی، کھانے سے لے کر کے سونے تک کی زندگی، اور گھر کا ایک ایک معمول شریعت اور سنت کے مطابق گزر رہا ہو، تو اللہ پاک کا یہ اٹل فیصلہ ہے، ہم اس گھر کو چین سے بھر دیں گے، ان گھروں کو برکتوں سے بھر دیں گے، ان گھروں میں اطمینان نصیب ہوگا۔ فرمایا ہاں چھوٹے کے دلوں میں بڑوں کا احترام ہوگا، اور بڑوں کے دل میں چھوٹوں پر شفقت ہوگی، چھوٹے بڑے ایک دوسروں کا لحاظ رکھیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کا مدار اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے رسول کی اطاعت پر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ہمارا پیدا کرنے والا رب صاف صاف بتا رہا ہے جو میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی کو پا گیا۔ فرمایا دنیا بھی ان کی سکون والی ہوگی، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی سکون سے جائیں گے، اور موت کے بعد قبر بھی جنت کا باغ بنے گا۔ فرمایا حشر کے میدان میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور بڑے استقبال کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب ہوگا، اور اللہ پاک موت کے موقع پر اعزاز اور عزت اور شرافت کے ساتھ فرشتوں کے استقبال کے ساتھ اس اپنے بندے اور بندی کو اپنے پاس بلائیں گے۔ اسی لیے ایمان والا دنیا سے جاتا ہے اس طرح جاتا ہے جیسے اپنے رشتہ دار کو ملنے جا رہا ہو، اور سامنے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہو، اور گنہگار اس حال میں دنیا سے جاتا ہے، یا گنہگار بندی اللہ سے دنیا سے اس طرح جاتی ہے جیسے کہ اس کو باندھ کر کے کسی کٹہرے میں حاضر کیا جا رہا ہو۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، میری بہنوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ او مجھ سے محبت کرنے والوں، او میرے بندوں اور میری بندیوں، فرمایا تم مت مرنا، ایک تو ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے،
کھانے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، لباس کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ فرمایا کوئی گناہ نہ ہو جائے، اللہ سے ڈرو۔ میں علیم بذات الصدور ہوں، میں خبیر بما تعملون ہوں، تمہارے دلوں میں آنے والے ارادوں کی بھنک کو بھی میں جانتا ہوں۔ فرمایا مجھے سب پتہ چلتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ارادے پک رہے ہیں اور کیا نیتیں ہیں۔ ہم تو وہ قوم ہے، ہمیں جہاں کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا گیا، جہاں ہمیں گھر پاک رکھنے کا حکم دیا گیا، وہاں ہمیں یہ بھی حکم ہے ہم اپنی نیتوں کو بھی پاک رکھیں، ہماری نیتیں بھی پاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور آگے عجیب فرمایا تم مت مرنا مگر اس حال میں مرنا الا وانتم مسلمون ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام کی حالت میں میرے پاس آنا۔ اسی لیے جنازے کی دعا میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ میری عزیز دینی بہنوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن تھمایا ہے، اللہ پاک نے ہمیں نماز جیسی قیمتی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہماری شرافت کے لیے کافی ہے، ہمارے احساس کے لیے کافی ہے، اور لاڈلا نبی جیسا نبی ہمیں ملا ہے۔ ہمیں کیا نہیں ملا؟ فرمایا ہمارے لیے صرف 2 عیدیں نہیں ہے، ہمارے لیے تو ہر عید، ہر دن ایک یوم عید ہے، اور ہر رات شب برات ہے، ہر رات شب قدر ہے۔ فرمایا ہمارے پاس ہمارا نبی بہت قیمتی خزانے دے کر کے گیا ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اللہ کا کرم ہے جب اللہ نے ایمان دیا ہے، اب ایمان کے تقاضوں پر چلنا اور اس کی اللہ کے ایک ایک باتوں کو مان کر کے اپنی زندگی کو گزارنا، یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ جب ہم چلیں گے تو آخرت میں تو ملے گا، لیکن اللہ پاک دنیا بھی چین اور سکون والی عطا فرمائیں گے۔ صرف مرد کے دیندار بننے سے کام نہیں ہوتا، صرف عورت کے دیندار بننے سے گھر کا نظام اچھا نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے جہاں مرد دیندار ہو وہاں عورت کا بھی سراسر دیندار ہونا ضروری ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، اکابرین کے سوانے اٹھا کر کے دیکھ لو، فرمایا جن بچوں کو رونے والی مائیں ملی ہے، اور جن بچوں کو تقوی والی مائیں ملی ہے، اور جن بچوں کو جن بچوں کو ایسی مائیں ملی ہے کہ بغیر وضو کے جنہوں نے دودھ نہیں پلایا اور اپنے پیٹ میں شک والا لقمہ داخل نہیں کیا، ایسے ماؤں کے پیٹوں سے وقت کے مولی الیاس پیدا ہوئے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی جیسے پیدا ہوئے ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے پیدا ہوئے ہیں۔ میری عزیز دینی بہنوں، آج میں آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلانے آیا ہوں۔ ہماری ذمہ داری اتنی نہیں ہے صرف کھانا پکا کر بچوں کو کھلاؤ، یہ تو کھانا تو کہیں اور بھی مل جائے گا۔ ماں ہونے کے نتیجے میں آپ کی ذمہ داری ہے آپ کا بچہ بغیر دعا کے کھانا شروع نہ کرے، آپ کا بچہ بغیر دعا کے پانی نہ پیے۔ وہ استنجا خانے میں جا رہا ہے تو آپ کی باریک نظر ہو کہ میرا بچہ دائیں پاؤں سے جا رہا ہے کہ بائیں پاؤں سے جا رہا ہے۔ آپ کا بچہ گھر میں آئے سلام کر کے آ رہا ہے کہ بغیر سلام کے جا رہا ہے، بغیر سلام کے آ رہا ہے۔ یہ سب نگرانی کرنا ماں ہونے کے نتیجے میں ایک ماں کی ذمہ داری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں اور اتنے میں کوئی بچہ یا کوئی بچی آ گئے اور سیدھے کھانے میں شریک ہو گئے۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا کہ شیطان ان کے ذریعے سے ہمارے کھانے میں شریک ہو رہا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، شیطان کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اپنی ذمہ داری کا احساس سمجھو۔ خدا پاک کی قسم، اگر ہم اس طریقے سے چلیں گے ہمیں وہ چین نصیب ہوگا کہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں ہوگی، ہم گھر میں چین اور سکون سے رہیں گے۔ شوہر آئے گا، آپ مسکراہٹ سے جواب دو گی۔ بچہ اگر
غلط کام کرے گا یا ایک کہ بچہ آپ کو ستانے کا کام کرے گا، آپ پیار بری اور میٹھی زبان سے اپنے بچے کو پاس میں بٹھا کر حکمت کے ساتھ اس کو سمجھانے کا کام کرو گی۔ فرمایا محلے میں اگر کہیں کوئی بہن بھائی کا جھگڑا ہے تو آپ جا کر کے اس جھگڑے کو ختم کرو گی، اور تم کو دیکھ کر آپ کا شوہر یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ حقیقت میں اللہ نے گھر میں ایسی بیوی دی ہے جو جنت کی حوروں کی سردارن ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے۔ آپ نے دعائیں لی ہے کسی کی تو دعا کے نتیجے میں آپ کی سوچ اچھی ہوگی، آپ کا مزاج نرم رہے گا۔ آپ نے دعا لی ہے اللہ کے مخلوق کی، اس کا ایک اثر ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گھر میں ہنستے چہرے رہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسکراہٹ کے چہرے کے ساتھ میں گھر میں رہتا ہوں تو اس کا نتیجہ میں دیکھتا ہوں میری آمدنی میں برکت ہوتی ہے، میرے گھر میں سکون ہوتا ہے، میرے گھر میں اطمینان ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے مرد اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے اور ہنستے چہرے سے دیکھے، اور عورت اپنے شوہر کو ہنستے چہرے سے دیکھے، ان دونوں کو اللہ محبت سے دیکھا کرتا ہے۔ بھلا جا اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھے، ان گھروں میں بے چینی کیسے ہوگی؟ میری عزیز دینی بہنوں، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ گھر میں شریعت کے خلاف دیکھ لیتے تھے، آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا، سنت آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا۔ یاد کیجئے وہ واقعہ، تبوک کے موقع پر آپ تشریف لا رہے ہیں اور آپ علیہ السلام جب سفر سے واپس آئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے لیے گھر کو صاف کیا کہ آج میرا محبوب گھر پر آ رہا ہے، کئی دنوں کے بعد آ رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں ایک کپڑا بھی لٹکا دیا تھا۔ البتہ اس گھر کے اندر میں کوئی تصویر تھی۔ جب آپ تشریف لائے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئی ہے، آپ کو سلام کیا ہے اور کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر کہا اہلا وسہلا ومرحبا۔ لیکن میری بہنوں، آپ کی نگاہ اس کپڑے پر پڑی جس کپڑے میں فوٹو تھا، تو ہمارے نبی کا چہرہ بدل گیا اور آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور آپ نے گھر میں جانے کے بعد اس کپڑے کو چاک کر دیا، اس کو پھاڑ دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اس کپڑے کو پھر تکیے کا کور بنایا ہے، فرمایا جو فوٹو تھا وہ ہٹا دیا گیا، آپ کو چین نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے وہاں کسی کی دعوت تھی تو دونوں نے مشورہ کیا کہ لاؤ ابو کو کھانے میں بلا لے، ابو بھی دعوت میں شریک ہو جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی۔ آپ علیہ السلام جب گھر آئے تو حضرت فاطمہ کے گھر کے دیوار پر کوئی پردہ لگا ہوا تھا، کپڑا لگا ہوا تھا، آپ وہی سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ بہت غمگین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف لائے تو دیکھا فاطمہ غمگین بیٹھی ہوئی ہے، تو حضرت علی نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے تم غمگین ہو؟ فرمایا علی ابو آئے تھے اور کسی بات پر ناراض ہو کر گئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضور کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے آنے کے بعد واپس چلے جانے پر آپ کی بیٹی غمگین ہے، کیا بات پیش آئی؟ آپ نے فرمایا نبی اس گھر میں نہیں آیا کرتا جس گھر کے اندر میں گھر کو مزین کیا گیا ہو۔ میری عزیز دینی بہنوں، فرمایا صرف گھر میں تھوڑا شوشا کیا گیا ہے اور وہ بھی ایک حد تک ہے، تو بھی آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہماری اولاد کبھی نماز نہ پڑھ رہی ہو، فرمایا شریعت اور سنت سے ہٹ رہی ہو، ہمارے گھروں میں بے پردگی ہو، ہمارے گھروں میں اللہ ناراض ہونے والے اعمال ہو، فرمایا ہمارے بچے ایسے تہوار جو تہوار ہمارے نہیں ہے، ایسے تہواروں کے موقع پر پتنگ بازی کرتے ہو۔ فرمایا میری عزیز دینی بہنوں، ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ ماں دنیا سے جاتے جاتے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ اور دین کا گہوارہ بنا کر کے دنیا سے جائے، اور اس کے دل کی ارمان ہو کہ میری جوانی یقیناً غفلت میں گزری ہے، لیکن میرے کوکھ سے اللہ نے جب اولاد دی ہے تو میں دنیا سے جاؤں تو ایسی حالت میں جاؤں کہ میری اولاد شریعت اور سنت کی پابند ہو، میرے اولاد کے چہروں سے ایمان کا نور ٹپک رہا ہو، اور میری بچیاں شریعت اور سنت کی پابند ہو اور وہ پردے کی پابند ہو۔ اسی میں میرے اولاد کے لیے چین ہے۔
ہے۔ میری بہنوں یاد رکھو، رہنے کے لیے سادہ سا مکان ہو، کھانے کے لیے پورا کھانا بھی میسر نہ ہو، اور پہننے کے لیے ٹوٹا کپڑا موجود ہو اور مکمل کپڑے بھی موجود نہیں ہے، فرمایا اور ہمارے پاس سونے کے لیے مکمل بستر کا بھی انتظام نہیں ہے، لیکن خدا پاک کی قسم اگر ہماری زندگی شریعت اور سنت کے مطابق ہوگی اور ہم اپنی اولاد کو شریعت اور سنت کا پابند بنا رہے ہیں، 100% ان کو نماز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں فجر کی بعد قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول ہے، مغرب کے بعد قرآن کی تلاوت کا ماحول ہے، ہمارے بچے ایک ایک باریک باریک باتوں کو اپنا رہے ہیں، حتیٰ کہ جمعہ کے دن اپنے ناخنوں کو وہ کاٹ رہے ہیں، فرمایا ان کا لباس سنت کے مطابق ہو رہا ہے، ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یقیناً میری بہنوں، یہ اولاد بڑھاپے میں ہماری عزت کا سرمایہ بنے گی، اور دنیا سے جانے کے بعد ہماری یہ اولاد ہمارے جنت کے درجات کو بلند ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ میری عزیز دینی بہنوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھول گئے۔ آپ کے گھروں میں فاقے آئے ہیں، 2 مہینوں تک چولہا نہیں جلا، آپ نے منظور کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الفقر فخری، فقر تو میرا فخر ہے، لیکن ایک موقع پر صرف آپ کی بیویوں نے آپ علیہ السلام سے وظیفہ مانگا، خیبر فتح ہوا ہے، یا رسول اللہ وظیفہ زیادہ دے دیا جائے۔ 1 مہینے تک لاڈلے نبی نے اپنے بیویوں سے بات نہیں کی ہے، اپنی بیویوں سے بات نہیں کی ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرو۔ ہم کون ہیں؟ ہم دنیا کی لالچ میں آ کر اللہ کے احکام کو توڑنے والی قوم نہیں ہے۔ ہم دنیا کے مولوں اور بازار کے مولوں کو دیکھ کر فرمایا حرام کمائی میں ہاتھ ڈالنے والی قوم نہیں ہے۔ ہم تو وہ ہیں، ہماری پیشانیاں تہجد کے انوار سے منور ہو، ہماری راتیں اللہ کی مناجات سے بالکل روشن ہو، ہمارا بدن مکمل پردے میں ڈھکا ہوا ہو، فرمایا ہماری زبان پر ذکر اللہ ہو، ہمارا دل اللہ کی یاد میں بسا ہوا ہو، ہم اپنے بچوں کو موقع موقع پر ان کی تربیت کر رہے ہو۔ دوپہر کو بچہ لیٹ آیا، بیٹا کہاں گئے تھے؟ دیکھو بیٹا غلط صحبت میں مت جاؤ، دیکھو بیٹا میں نے تم کو دودھ پلایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت جوش مارے۔ بیٹا تمہاری ماں کے کان پر یہ آواز آنی چاہیے کہ میرا بچہ مسجد کے کونے میں اشراق پڑھ رہا تھا، میرا بچہ مسجد کے کونے میں توابین پڑھ رہا تھا، اور بیٹا رات کے اندھیرے میں چپ کے تم اللہ کو منانے والے بنو۔ بیٹا تمہاری زندگی ایسی ہوگی انشاءاللہ شیطان کے بچے تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میری بہنوں کان کھول کر کے سن لو، سارے حالات کو دفع کرنے کا حل اپنے آپ کو مکمل شریعت سنت پر لانا ہے۔ اور شریعت سنت کیا ہے کہ اپنے بدن کی پاکی سے لے کر گھر کی پاکی ہو، مکمل نماز کا اہتمام ہو، زبان ہماری نرم ہو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو رہی ہو، ہم اپنے بچوں کو حکمت کے ساتھ سمجھا رہے ہو، اپنی بچی کو پردے کا پابند بنا رہے ہو، ہماری زندگی میں اپنے شوہر کے سامنے اف کرنے کا مزاج نہ ہو، ہم نے اپنے شوہر کو کبھی گویا کہ بدعنوانی سے ہم نے کبھی بات نہ کی ہو، ہمیشہ شوہر کے جذبات کا لحاظ رکھا ہو، ہمارے سامنے وہ روایت ہو، حدیث میں آتا ہے کہ اگر شوہر کسی بیوی سے ناراض ہو کر کے سو گیا، پوری رات اس عورت کے اوپر اس مرد کے لیے جنت کی جو حور اللہ نے طے کی ہے وہ اس کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ بھلا جس عورت پر اللہ کی لعنت برس رہی ہو وہ عورت دن میں چین کہاں پا سکتی ہے؟ ہاں مرغ نکالا بکرا گھس گیا، بکرا نکالا اونٹ گھس گیا، فرمایا ایک نہ ایک مصیبت آتی رہے گی۔ ہمارے مسائل کا حل یہ ہے اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حقوق کو ادا کر رہے ہو اور ہمارا ایک ایک دن گزر رہا ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ معاویہ میرے گھٹنوں میں ایک پھوڑا ہوا ہے، علاج کرتے کرتے تھک گیا، فرق نہیں پڑ رہا ہے اور خون رستا رہتا ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا جس جگہ پر لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو وہاں جا کر کے کنواں کھود لو، وہاں پانی جاری ہو جائے گا اور تمہارے گھٹنوں کا خون بند ہو جائے گا۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا کیا، جو ہی کنواں کھودا ہے
کئی سالوں سے مریض تھا، ادھر کنواں کھودا گیا ہے اور اللہ کی مخلوق نے پانی پینا شروع کیا اور اللہ پاک نے آٹومیٹک ان کا خون کا معاملہ بند کر دیا۔ ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف معمولی مخلوق کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں خیمہ گاڑا ہے، اور جب اچانک خیمہ گاڑنے کی بات آئی تو پتہ چلا خیمے کے اوپر کسی کبوتری نے انڈے دیے ہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا اللہ کی مخلوق کو ہم تکلیف نہیں دیں گے۔ حضرت معاویہ نے منع کیا کہ جب تک یہ انڈوں میں سے چوزے باہر نہ نکل جائے اور بچے بڑے ہو کر اڑنے نہ لگے، وہاں تک اس خیمے کی لکڑی کو نہ اکھیڑا جائے۔ میری عزیز دینی بہنوں، حقیقت یہ ہے جتنا ہم اللہ کے مخلوق کو خوش رکھیں گے اور اللہ کے حق کو ادا کریں گے، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کا حل یہ ہے، اللہ کو راضی رکھو، اللہ کے مخلوق کو راضی رکھو۔ یہ کاغذ کے ٹکڑے اصل تعویذ نہیں ہے، اصل تعویذ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی پاک بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اگر ٹھوکر بھی لگتی تھی تو فوراً سمجھتی تھی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتی تھی۔ ایک اللہ کے ولی کا حال یہ تھا کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض، وہ گھوڑے سے پہچان لیتے تھے۔ اگر گھوڑا چار پاؤں سامنے کر کے اگر بٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اللہ کے ولی سمجھ جاتے تھے اللہ مجھ سے خوش ہے، تو گھوڑا بھی تابع ہے، گھوڑے کو نہیں مارتے تھے۔ اور اگر مان لو کہ اگر گھوڑا چاروں پیروں پر اچھلنا شروع کرے تو اللہ کے ولی گھوڑے کو مارنے کے بجائے فوراً مسلح پکڑتے تھے۔ پیارے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما، اور میرے گناہوں کی نوسط سے تو نے گھوڑے کو میرے خلاف کر دیا ہے۔ پھر آتے تھے تو گھوڑا چاروں پاؤں پھیلا کر اور گردن جھکا کر سوار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ میری عزیز دینی بہنوں، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، ذمہ داری کا احساس پیدا کرو۔ ہماری غفلتوں کے نتیجے میں ہماری اولاد غلط صحبتوں کی شکار ہو گئی، ہماری بچیاں بیچاری ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ جو بچیاں فرمایا جن بچیوں کے دلوں میں تہجد کا شوق جوش مارنا چاہیے تھا، حضرت فاطمہ فرماتی ہے لوگ ستارہ نکلنے کا انتظار کرتے سونے کے لیے، اور میں انتظار کرتی ہوں رات میں اللہ سے مناجات کرنے کے لیے، میرا اللہ سے میں بات کروں گی۔ میری عزیز دینی بہنوں، حضور کی سنت بھول گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک موقع پر لاڈلا نبی آیا اور فرمایا عائشہ مجھے چھوڑ میں میرے رب کو یاد کروں، اور ادھر مصلی پر آ کر اللہ کو منانا شروع کیا۔ ارے بہنوں، جو ضرورت ہو اللہ سے مانگو، اللہ سے صلح کرو۔ ہر چیز کی ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز کی ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ جی وہی اللہ سب ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت زبیر ابن عوام، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ایک عورت نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے ہماری زمین کے ٹکڑے پر قبضہ کر لیا ہے۔ مروان کی حکومت تھی، مروان نے حضرت زبیر کو عزت کے ساتھ بلایا، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان 10 صحاباؤں میں سے تھے جن کو لاڈلے نبی نے ایک مجلس میں بشارت دی تھی۔ فرمایا زبیر تم نے اس عورت کی زمین کے ٹکڑے پر قبضہ کیا ہے؟ حضرت زبیر نے فرمایا میرے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہو، میرے نبی نے میں نے ایک بات کہتے ہوئے سنا ہو اور میں کسی کی زمین پر قبضہ کروں؟ کون سی بات؟ فرمایا سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے جس نے کسی کی ایک بالشت زمین قبضہ کر دی، غصب کر دی، 7 زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔ مروان سمجھ گیا کہ خامخواہ ان پر الزام لگایا گیا ہے، خامخواہ الزام لگایا گیا ہے، جاؤ میں تم کو بری کرتا ہوں۔ اور عورت کو کہا تو قصوروار ہے، خامخواہ الزام لگایا۔ بڑی عمر ہو گئی تھی صحابی کی، تکلیف ہوئی، ان کو ذلیل کیا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا میرے اللہ اس عورت نے مجھے ذلیل کیا ہے تو اس کو اندھی کر دے، اس کو اندھی کر دے، اور اس کو اپنی زمین میں ہی فرمایا اس کے ختم ہونے کا فیصلہ فرما۔
چنانچہ تھوڑا وقت ہوا، اس کی آنکھیں چلی گئی، ایک مرتبہ وہاں گڑھا کھودا ہوا تھا، اسی میں گر گئی اور وہی مر کر کے ختم ہو گئی۔ میری عزیز دینی بہنوں، ہمارا اللہ وہ ہے جب مصلی پر آئے اور اس کے سامنے ہچکچائے تو اللہ تعالی ہماری بات کو سن لیتا ہے۔ فرمایا کہاں چلی گئی وہ مائیں جو مصلی کو تر کر کے اپنے بچوں کی قسمت بنا کر دنیا سے جاتی تھی؟ مرنا نہیں ہے کیا؟ خدا کو جواب نہیں دینا؟ ارے جو بال بے پردگی میں باہر ہے، کل ان بالوں پر کہیں جہنم کے سانپ نہ اس کے اوپر چمٹ جائے، خدا کو جواب دینا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کپڑا پہنا، اس زمانے کے اعتبار سے اچھا کپڑا تھا، اور ذرا اپنے کو اچھا سمجھنے لگی۔ فرمایا حضرت صدیق اکبر آئے، فرمایا بیٹی عائشہ، جس وقت تم اپنے آپ کو اچھا سمجھتی ہو اسی وقت تم اللہ کی نظر میں مبغوض ہو، اللہ تم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رونے لگی، فرمایا ابو اللہ ناراض ہو گئے، میں کیا کروں؟ بیٹی اس کپڑے کو صدقہ کر دے، بیٹی اس کپڑے کو صدقہ کر دے۔ میری عزیز دینی بہنوں، ہاں اگر ہم نے اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنایا، ذکر کا پابند بنایا، درود شریف کا پابند بنایا، تقوی والا بنایا، ہمارے بچے دکھی نہیں ہوں گے۔ صرف قلعے بنانے سے بچے محفوظ نہیں رہا کرتے، بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو دعاؤں پر لاؤ، فجر کے بعد دعائیں پڑھے، ایک ایک دعاؤں کا اہتمام ان کو سکھاؤ۔ مانگے بغیر نہیں ملے گا میری بہنوں، ایک ایک صفات لانے کے لیے گھنٹوں اللہ کے سامنے روو۔ فیشن کا شوق دل سے نکالنا ہے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگو، ایرے گہرے کو نہیں ملے گا۔ اے اللہ دنیا والوں کو دنیا کا شوق ہو، مجھے تو تیری ملاقات کا شوق دے دے، تجھ سے باتیں کرنے کا شوق دے دے۔ یہ میرے لاڈلے نبی کی دعا میں ملتا ہے، اللہم اجعل حبک حب الاشیاء الی وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک واذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم۔ اے اللہ جب دنیا والوں کی آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی ہو رہی ہو، میری آنکھیں تیری عبادت سے ٹھنڈی فرما دے۔ مانگے بغیر نہیں ملتا، ایک ایک صفات کو لانے کے لیے اللہ کے سامنے مانگو۔ اے اللہ میں کامل ہدایت مانگتی ہوں، اے اللہ میں کامل نماز مانگتی ہوں، ایک ایک چیز مانگو، اور مانگنے والے کو اللہ محروم نہیں کرتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی والدہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، محلے کی عورتیں جمع ہو گئی، عورتوں نے کہا بہن آپ کا بچہ نظام الدین ابھی چھوٹا ہے، یتیم ہے، ہمارے حوالے کر دو، ہم اس بچے کو بڑا کریں گے۔ چاروں طرف عورتیں یتیم بچے کو پالنے کے لیے لینے کے لیے بحث کر رہی ہے، میں لے لوں یہ بچہ، میں لے لوں۔ اس زمانے میں لوگ غریبوں کو پالنے کے لیے آپس میں تمنا کیا کرتے تھے تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے گھر پر ہو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بڑے بڑے آنسو گرا رہی ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا ہے، اور یوں کہا میرے ربا میں اپنے بچے کو اوروں کے حوالے کرنے کے بجائے، مخلوق کو حوالے کرنے کے بجائے، اور میرے خالق تیرے حوالے کر کے دنیا سے جا رہی ہوں۔ اور روتے روتے دنیا سے گئی۔ اللہ نے ان دعاؤں کا ثمرہ یہ دیا کہ اللہ پاک نے اتنا نوازا ہے کہ دہلی کے سارے غریب آپ کے دسترخوان پر آ کر کھانا کھاتے تھے۔ میری عزیز دینی بہنوں، گھر کے اوپر نظر ڈالو، آیا ہمارے گھروں میں ہمیں دعاؤں میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ نہیں لگتا تو ہم بیمار ہیں۔ قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا، بس ہمیں بازار میں گھومنے کا ایک شوق ہے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جب ان کے لڑکے بھائی طلحہ کی شادی ہوئی، عطیہ بانو کو کہا اپنی بہو کو، بیٹی محلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت ضائع مت کرو، درود کی کثرت کرو۔ بہو نے اپنے خسر کی بات مان لی۔ خسر وہ تھے شاید کوئی رات ایسی ہو جس میں اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت نہ ہوتی ہو اور ملک الموت سے بھی باتیں کرتے تھے، تو بہو کو بھی اللہ نے نوازا۔ ہفتے میں 2-3 مرتبہ حضور کی خواب میں زیارت ہوتی تھی، اور حضور خواب میں آ کر کہتے تھے بیٹی عطیہ مدینہ پاک میں آ جاؤ، مدینہ پاک میں آ جاؤ۔ میری عزیز دینی بہنوں،
30 یا 33 حج اور عمرہ کر کے دنیا سے روانہ ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضور کی قبر پر گئی اور یوں کہا حضور میں آ گئی ہوں، اور سینے میں درد اٹھا، آنکھیں بند کی، حضور سامنے آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تمہارے سینے میں تکلیف ہے، لاؤ میں تمہارے بدن پر دم کر دیتا ہوں۔ ارے میری بہنوں، اپنے گھروں میں اللہ کی محبت کو بساؤ، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ اللہ سکھاؤ، مغرب کے بعد اپنے گھر کو قرآن سے مزین کرو۔ فرمایا قرآن مجید کی تلاوت ہو اور اپنی زبان پر ذکر ہو، استغفار ہو، اللہ سے مانگنے کا معمول ہو۔ ارے رونے والا کوئی محروم نہیں رہا، رونے والی کوئی عورت محروم نہیں رہی۔ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور میں بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے میں چھوٹا سا تھا اور اچانک حضرت شیخ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، کسی بچے کو کہا یونس کو بلا کر کے لاؤ۔ جب میں آیا تو کہا بیٹے یونس جب دعا میں بیٹھو دل لگا کر دعا کیا کرو، جاؤ بیٹا چلے جاؤ۔ پھر کسی دوسرے بچے کو کہا یونس کو بلا کر کے لاؤ۔ جب مولانا یونس آئے جو ابھی بچے تھے، کہا بیٹا یونس جب دعا کرو تو بیٹا دل لگا کر دعا کیا کرو۔ مولانا یونس صاحب کو بھیج دیا، پھر تیسرے بچے کو بلایا اور کہا بیٹا جاؤ یونس کو بلا کر کے لاؤ۔ مولانا یونس صاحب آئے جو چھوٹے بچے تھے، ابھی چھوٹے تھے، مستقبل کے قیمتی ہیرے تھے۔ فرمایا بیٹا یونس جب دعا میں بیٹھو تو دل لگا کر دعا کیا کرو۔ میری عزیز دینی بہنوں، تمہیں پتہ ہے ہر موقع پر ہماری مسجد کے علماء اور ذمہ دار ماشاءاللہ فکر کر رہے ہیں، بہنوں علماء کا ساتھ دو، علماء کا ساتھ دو، یہ اصلاح کرنے والے علماء کی جماعت ان کا ساتھ دو۔ جی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی جنہوں نے مولانا نذیر میاں صاحب کو ساتھ دیا تھا۔ فرمایا ہمارے علی گڑھ گاؤں والوں نے ان بہن کو کنویں میں لٹکایا تھا لیکن بہن نے ساتھ دیا۔ اللہ پاک نے کیسے بلایا؟ حج کے لیے بلایا۔ پانی کے جہاز میں تھی اور پانی کے جہاز میں اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی اور جیسی موت ہوگی ویسا حشر ہوگا۔ میری عزیز دینی بہنوں، فرمایا اپنی زندگی میں یہ کام کرنے والے علماء کو سپورٹ دے۔ ہمارے سامنے ابھی جو پتنگ بازی کا موسم آ رہا ہے، ماشاءاللہ ذرا تھوڑا غور کرو، تھوڑا عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ جو دین آتا ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو فلانے نے اپنی ماں کو تماچا مارا تھا، اس کا انجام کیسا ہوا، فلانے نے اپنے باپ کو ستایا تھا، اس کا انجام کیسا ہوا، فلانا آدمی سود میں ہاتھ ڈالتا ہے، فلانا آدمی لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات رکھتا ہے، فرمایا کیا حال ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، میری بہنوں جو تم دین پر آتی جاؤ گی، ایک ایک دین کی بات اپناتی جاؤ گی، تمہاری زندگیوں میں سے رکاوٹیں ختم ہوگی اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک گھروں میں برکت کا سامان کرے گا۔ اللہ راضی ہوگا۔ اللہ راضی ہے سب ہے، اللہ ناراض ہے کچھ نہیں ہے۔ مزاج اقربا بدلا، مزاج دوستا بدلا، ایک مزاج ہی کیا بدلا، کل جہاں بدلا۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو در و دیوار سے وحشت ٹپکتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بچہ بھی سامنے بول رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بیوی کا موڈ بھی خراب ہے، ایسا لگتا ہے کہ جانور بھی سامنے بول رہا ہے۔ ارے میری بہنوں، اپنے آپ کو اللہ سے صلح کر لو۔ جب ہم صلح کر لیں گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ فرمایا ہمیں اللہ نے عید دی ہے، بقرعید دی ہے، ہمیں عید الفطر دیا ہے، اور کیسے مبارک دین دیے ہے، اور کیسا رمضان کا مہینہ دیا ہے، اور کیسا کلام پاک دیا ہے، تو ہمیں آتش بازی کے موقع پر ہمیں پٹاخے پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ ایک صاحب اپنے ہاتھ میں لے کر کے پھوڑ رہے تھے، اچانک ایسا ہوا کہ ہاتھ میں ہی پھٹا اور اس کے نتیجے میں ہاتھ زخمی ہو گیا۔ میری عزیز دینی بہنوں، فرمایا اللہ پاک نے جو کہا ہے وہ کرنے میں 100% ہماری کامیابی ہے۔ ہمیں تعویذوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت یہ ہے مصلی پر آ کر اللہ سے صلح کر لے، 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھے۔ فرمایا ہماری زبان ذکر اللہ سے تر و تازہ ہو، ہم اپنی بہوؤں کے لیے نرم بنے، ہم اپنے گھر میں سب کے ساتھ محبت سے رہیں، آنے والے شوہر کو گھر میں استقبال کرے اس کا، ہماری زندگی کی تاریخ میں ہو کہ کبھی ہم نے اس کا
کا دل نہ دکھایا ہو، ورنہ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، میں قسم کھا کر کے کہا کرتا ہوں جس نے بھی ظلم کیا ہے میں نے اس کا انجام موت سے پہلے پہلے اس کے گھر میں دیکھا ہے۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے۔ میری عزیز دینی بہنوں، فرمایا ہم جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے کل کہیں قیامت میں ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ ہو۔ وہ واقعہ، وہ مدینۃ المنورہ کا واقعہ، زاد اللہ شرفا و عظمتا، میری بہنوں ہم نے کہاں دیکھا ہے؟ ہم نے روحانی مارکیٹ کہاں دیکھی ہے؟ کیا ہمیں دعا مانگتے مانگتے کبھی اللہ کی محبت میں اللہ سے چمٹنے کو من چاہتا ہے؟ کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے جنت کی محبت میں کبھی رونا آتا ہے؟ کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے جہنم کے خوف سے کبھی ہمیں رونا آتا ہے؟ ارے یہ مارکیٹیں دیکھنی ہے، موت سے پہلے پہلے کا وقت ہے، مر کر قبر میں چلے جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ یہ وقت نہیں ملے گا۔ فرمایا یہ اللہ پاک نے زندگی ایک مرتبہ دی ہے۔ فرمایا جنت البقیع میں ایک صاحب مسلمان کو دفن کیا گیا تھا، اچانک دوبارہ جب قبر کھودی جا رہی ہے، سب کہہ رہے کہ یہ تو فلانے بھائی کی قبر ہے، لیکن اندر میں سے فرانس کی ایک لڑکی نکلی۔ کہاں فرانس اور کہاں مدینۃ المنورہ؟ ایک آدمی فرانس کا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے اور یہ تو عیسائی تھی، یہاں کیسے آئی ہے؟ تو پھر یہاں مسلمان کو دفن کیا گیا تھا، وہ کہاں گیا؟ فرانس کے قبرستان میں دیکھا تو اس لڑکی کی قبر میں مسلمان نکلا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتا چلا، اس لڑکی کے ماں باپ کو کہا گیا کہ یہ لڑکی ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی اسلام مذہب کتنا پاکیزہ مذہب ہے، بیچاری مجبور تھی، سب کے سامنے کلمہ تو نہیں پڑھ سکی لیکن پیار کرتی تھی مسلمانوں سے، کتنا پیارا مذہب ہے کہ اگر میاں بیوی میں اگر آپس میں ملاقات ہو، غسل کیے بغیر کوئی پاک نہیں ہوتا، غسل کرنا ضروری ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے دیکھ لیا میری بندی اسلام مذہب کی چیز سے کتنا پیار کرتی ہے، موت کے موقع پر فرشتے کو بھیج کر اللہ پاک نے اس کے کلمے کا سامان کیا، کلمہ پڑھایا اور وہاں فرانس سے اٹھا کر اللہ پاک نے جنت البقیع میں منتقل کر دیا۔ اور یہ مسلمان یہ کہا کرتا تھا کہ عیسائی مذہب میں کتنا اچھا ہے، کوئی نہانے وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا تو وہاں کی چیز پسند کرتے ہو، ان کے قبرستان میں چلے جاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میری عزیز دینی بہنوں، ماشاءاللہ آپ بڑے زندہ دل ہو۔ پہلے یہاں اتنا ماحول نہیں تھا لیکن آپ لوگوں نے دل پڑھ لیا، اور اب تو ماشاءاللہ گھروں سے قرآن کی تلاوت، اور ماشاءاللہ گھروں میں 3 دن اللہ کے راستے میں جانا، یہ ماحول بنا۔ لیکن تو ہی ابھی آگے کا معاملہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، تو ہی نادا قناعت کر گیا چند کلیوں پر، ابھی تو بہت بڑا آگے کا میدان ہے۔ فرمایا توبہ 3 قسم کی ہوتی ہے، میری بات دھیان سے سننا۔ ایک تو توبہ ہے گناہ سے تم آؤ نیکی کی طرف، توبہ سے گناہ سے نیکی کی طرف آؤ، یہ ایک توبہ ہے۔ توبہ کی دوسری شکل فرمایا غفلت سے ذکر میں آ جاؤ، غفلت سے ذکر میں، زبان پر ذکر رہے، یہ دوسرے درجے کی توبہ ہے۔ تیسری توبہ بتاؤ میری بہنوں، بہت کٹھن ہے لیکن انجام بہت اچھا ہے، 5 انگلیاں اللہ پاک گھی میں کریں گے۔ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا دل غیر اللہ سے خالی ہو جائے، چاہے ہم دنیا میں رہے دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں لگا ہوا ہو لیکن دل میں تو اللہ کی محبت ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو۔ اذان ہو گئی، ایک بے چینی کی کیفیت ہو گئی، جی جھاڑو دیتے دیتے بیٹا میں پہلے جھاڑو میں اللہ کو یاد کر لوں، یہ فرمایا یہ بات ہے کہ جس میں غیر اللہ کا خیال نہ آئے۔ کم از کم میری عزیز دینی بہنوں، فرمایا ہم جو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ خوشی ایک بات سے ہوئی، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، آپ نے فرمایا قیامت کی کیا تیاریاں کی ہے؟ حضرت تیاری کچھ نہیں کی ہے لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے فوراً فرمایا المرء مع من احب۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں حضور کے جملے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی،
اس لیے کہ مسلمان کے دل میں اور اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے۔ میری بہنوں، آتش بازی کے موقع پر ہمارے بچے پٹاخے پھوڑے، ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، بیٹا یہ چیز ہماری نہیں ہے، پیار سے سمجھایا جاتا ہے، بچے لے لیتے ہیں۔ مولانا مسیح الامت جلال آبادی، اور یہی جملہ مفتی شبیر احمد عثمانی کا بھی ہے، فرمایا کرتے تھے حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے، ڈھنگ سے کہی جائے تو لینے والا لے لیتا ہے۔ کہنے کا انداز صحیح ہونا چاہیے، کہنے کا انداز صحیح ہو، کڑوی سے کڑوی بات سامنے والا لے لیتا ہے۔ بیٹے کو کہا بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہاں آپ دیکھو جن گھروں میں ماں فکر مند ہے ان کے بچے صف اول کے پابند ہیں، صف اول کے پابند ہیں، اور وہ بچے اپنی زندگیوں میں برکتوں کو لوٹتے ہیں۔ ایک مرتبہ احد کا وقت تھا، احد کے موقع پر ایک عورت آئی اور وہ لاشوں میں، جو لاشیں پڑی ہوئی تھی، اپنا بچہ تلاش کر رہی ہے۔ اس کا بچہ شہید ہو گیا تھا۔ اس موقع پر بھی اس عورت نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ صحابہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں کہ بچے کو تلاش کر رہی ہے، لیکن دیکھو تو صحیح، بالکل پردے کے ساتھ۔ اللہ اکبر! اس عورت نے کیا کہا کہ میں اپنا بچہ گم پا رہی ہوں، حیا کو تو گم نہیں پا رہی، حیا تو میری ہے، حیا میری گم نہیں ہوئی۔ ایک عورت کو کہا گیا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، عورت نے آگے چلی، کسی نے کہا بھائی شہید ہو گیا، کسی نے کہا تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ عورت نے کہا یہ بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ فرمایا محبوب تو اچھی حالت میں ہے۔ فرمایا حضور کی حیاتی کے بعد مجھے کسی کے مرنے کا غم نہیں ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا دین دنیا میں بلند ہو، ہماری قربانی لگے۔ وہ یہ ہے کہ آج دنیا نمونہ دیکھنے کے چکر میں ہے، ہم اسلام کا نمونہ دیکھیں۔ آپ محلے میں چل رہی ہو، معمولی مت سمجھو، آپ پردے کے ساتھ جاؤ گی، آپ کے پردے کو دیکھ کر ہماری وہ بہنیں جو بیچاری اسلام میں نہیں ہے، وہ بہت ساری بہنیں وہ ہے جو یہ چاہتی ہے کہ دیکھو یہ مسلمان عورت کس طرح حیا کے ساتھ جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے ہماری قرآن کو دیکھ کر لوگ قرآن کی طرف آ رہے ہیں، اور آج تیزی کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اپنے کو معمولی نہ سمجھے، اس لیے 100% اپنے آپ کو ایمانی باتوں پر لانا ہے۔ ابھی آتش بازی کے موقع پر اپنے بچوں کو بلا کر یہ کہے کہ بیٹا ایسے موقع پر ایسا نہ ہو کہ پتنگ بازی ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پتنگ کے بہانے چھت پر چڑھے، اوپر سے گرے، کھوپڑی ٹوٹی اور وہی انتقال ہو گیا۔ اللہ ایسی موتوں سے حفاظت فرمائے۔ ہم تو وہ ہیں ہماری موت مسجدوں میں ہو، ذکر کرتے کرتے دنیا سے جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو زیادہ عمل کرے گا اسی عمل کو کرتے کرتے اللہ اس کو دنیا سے لیں گے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی کو قرآن کی تلاوت کا شوق زیادہ ہے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ دنیا سے لیں گے۔ نماز کا شوق زیادہ ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے اللہ اس کو دنیا سے لیں گے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اپنی زندگی کا نظام بدلو، اللہ برکت دیں گے، گھروں میں چین اور سکون دیں گے، گھروں میں اطمینان دیں گے۔ ماشاءاللہ مجھے امید ہے اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی اور ہوتی رہتی ہے، اور یہاں کے علماء فکر کرتے رہتے ہیں، اور آپ بہنیں علماء کا سپورٹ کرتے رہتی ہو۔ حقیقت یہ ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کے دین کی مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے اللہ نے دعوت کا کام دنیا میں لیا اور پوری دنیا میں اللہ نے یہ کام پہنچایا، جو پیسے ہوتے تھے میواتیوں کو دے دیتے تھے کہ بازار مت جاؤ، میرے پاس نماز سیکھو، میں تم کو پیسے دوں گا۔ حتیٰ کہ بیوی نے بھی اپنے زیورات دے دیے، بیوی نے بھی زیورات دے دیے۔ اللہ اکبر! مر کر حضرت ماں الیاس صاحب چلے گئے، ان کی بیوی بھی چلی گئی، لیکن ہزاروں کی نمازوں کا ثواب ان کی قبر میں جاتا ہوگا۔ میری عزیز دینی بہنوں، یہی حال مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جب شادی ہوئی ہے اور ان کی بیوی کروڑ پتی لکھ پتی گھرانے سے تھی، مولانا قاسم صاحب نے فرمایا کہ وہاں ترک میں ضرورت ہے، فرمایا وہاں مسلمانوں کو چندے کی ضرورت ہے، لہذا اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تمہارے زیورات مجھے دے دو۔ پہلی ہی رات میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کے پاس سے سارے زیورات لے لیتے ہیں اور وہاں ترک روانہ کرتے ہیں۔ فرمایا جب ان کے خسر کو پتا چلا تو ان کے خسر نے دوبارہ زیور بنوائے۔ میری عزیز دینی بہنوں، عورت
جب دل پر لے لیتی ہے کوئی بات تو وہ گھر جنت کا نمونہ بنتی ہے اور بنتا ہے، اور مرتے مرتے یہ عورت دنیا سے ایسی حالت میں جاتی ہے کہ ان کی اولاد وقت کی جنید بغدادی اور وقت کی رابعہ بصریہ ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی شریعت اور سنت کی پابند بنے، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں گھروں میں چین آئے گا۔ آج تک ہمارے بچوں سے غفلتیں ہوئی ہو، ہم اپنے بچوں کو اس مرتبہ تہوار کے موقع پر بچوں کو متنبہ کریں اور بچوں کو منع کریں۔ بہت دکھ ہوتا ہے مدرسے کے اطراف میں بعض گھروں پر ہمارے جوان بچے فرمایا جب پتنگ بازی کرتے ہیں، بہت دکھ کی بات ہے میری بہنوں۔ آج ایسے بھی گاؤں ہیں کہ پورے کے پورے گاؤں میں ایک مسلمان کا بچہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، ایک مسلمان کا بچہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، بلکہ اگر ٹوٹ کر گر بھی جائے تو بچہ ہاتھ لگاتے ہوئے اپنے ابا سے پوچھتا ہے کہ ابا میں اس کو ہاتھ لگاؤں؟ کہ بیٹا مت لگا، یہ اپنی چیز نہیں ہے، یہ ٹوٹ جائے پھوٹ جائے ہاتھ مت لگاؤ اسے۔ میری عزیز دینی بہنوں، آپ بڑی زندہ دل ہو، بڑے اچھے صفات ہیں آپ میں، فرمایا کچھ کر کے ہم دنیا سے جائے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز جاندار بنانی ہے، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا کرنا ہے، پورے دن درود شریف کی کثرت کرنا ہے، اور اگر توفیق نہیں مل رہی ہے تو بندش ہوئی ہے استغفار کی کثرت کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا، تین اندھیروں سے اللہ نے نکالا تھا۔ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں گھروں کے حالات سے نکالیں گے۔ ہمیں کہاں ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ پکڑتا ہے اور عجیب پکڑتا ہے، فرمایا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہماری اس کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی۔ صرف یوسف علیہ السلام نے اتنا کہہ دیا تھا چہرہ آئینے میں دیکھ کر، یوسف تو اتنا خوبصورت ہے کوئی تجھے نہیں خرید سکتا، تو 11 روپیے میں کنعان کی مارکیٹ میں بیچے گئے تھے۔ یہ جملے کا اثر ہوا تھا، ایک جملے کا اثر ہوا تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام تہجد پڑھتے پڑھتے اپنے بیٹے یوسف جو خوبصورت تھا نظر چلی گئی، اللہ نے وحی کی یعقوب میرے نبی ہو کر تہجد پڑھتے پڑھتے اپنے بچے کی طرف نظر ڈالی ہے، میں تم کو سزا دوں گا۔ 40 سال تک بیٹے یوسف کو حضرت یعقوب سے الگ کیا ہے اور رلایا ہے، اور کتنا رلایا ہے، آنکھیں چلی گئی، کمر جھک گئی، اور ایک قول کے مطابق 80 سال تک رلایا ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ گھروں میں برکت اور چین لانے کے لیے شریعت اور سنت کا تذکرہ گھروں میں کرو، فضائل اعمال کی تعلیم کرو۔ بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ہاں، روزانہ ہو سکے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا استغفار کرو، استغفر اللہ، اور درود شریف پڑھو، 5 وقت مکمل نماز پڑھو۔ اور جس زمانے میں نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز کی چھٹی ہے، میں کہا کرتا ہوں کم از کم مصلی پر آ کر 500 مرتبہ لا حول پڑھ لیا کرو، دن میں 500 مرتبہ، ایک نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول پڑھو، عرش کے خزانے میں سے ہے۔ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، میرے منہ میں چھالے بہت پڑتے تھے، لیکن جب 500 مرتبہ کا لا حول کا معمول شروع کیا ہے، تقریباً 14-15 سال ہو گئے، منہ میں چھالے بند ہو گئے۔ ارے میری بہنوں، ہم ایک اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ آسمان اور زمین کا نظام جھوکا تو باقی رہے گا۔ جس گھروں میں یاسین شریف پڑھی جاتی ہو، ہمیں کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہو، الف لام میم سجدہ پڑھا جاتا ہو، ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن پورا گھر پابند ہو، اس لیے کہ ہم تو ڈرتے ہیں، لیکن بچہ جب غلط جائے گا تو بچے کے راستے سے شیطان گھر میں گھس جائے گا۔ جی تو برکت تو ہم لینے کا راستہ کر رہے تھے، لیکن بچے کے راستے سے گھر میں شیطان گھس گیا، تو اپنی پوری فیملی کو، اپنے پورے بچوں اور بچیوں کو تقوی کا پابند بناؤ۔ ایسے بھی واقعات سامنے آئے، لڑکی بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر نکلی، پاؤڈر لگایا تھا اور اس کے ہونٹوں پر کلر لگایا تھا، ایسا ناپاک جنات سوار ہو گیا کہ باپ کا کمائی چلی گئی بیچارے کی، تھک گیا۔ فرمایا مولانا میں تھک گیا ہوں، اس لیے میں بچیوں کو بھی کہتا ہوں، بچیوں رو دھو کر کے اپنے باپ کی کمائی میں برکت کا سامان کرو، تقوی کے ذریعے سے اپنے گھر کے کمائی میں برکت کا سامان کرو۔ دین آتا ہے تو برکت بھی ہوتی ہے، اور بے دینی آتی ہے تو سب چلا جاتا ہے۔ اللہ ناراض نہ ہو، یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ راضی ہو جائے، بہت بڑا انعام ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس چلے دعا کر لیں میری بہنوں، دعا کر لو۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔
جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اے اللہ پاک تیرے گھر بیٹھے ہیں، یہ کسی بخیل کا گھر نہیں ہے، یہ سخیوں کے سخی کا گھر ہے۔ مولا ہم کمزور ہے لیکن تو تو قادر مطلق ہے، ہم کو فنا ہونا ہے لیکن تجھی کو بقا ہے۔ اے اللہ پوری مخلوق کمزور ہے، تو اکیلا صمد اور قادر مطلق ہے۔ اے اللہ تیرے گھر پر آئے ہیں، اے مولا ہم اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے نہیں آئے، ہم تیرے کرم کے دروازے کو دیکھ کر آئے ہیں۔ تیرے دروازے پر آنے والا آج تک کوئی معروم نہیں رہا۔ ہم نے تیرے ایسے بندے دنیا میں دیکھے ہیں جن کو تو نے صفت کرم سے نوازا ہے، ان کے گھر پر جانے والا مالا مال ہو کر کے لوٹا کرتا ہے، تو تو کریموں کا کریم ہے اور تو رحیموں کا رحیم ہے، بہت پیار کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہماری بہنیں وقت نکال کر آئی ہے، ایک ایک بہن اے اللہ قابل مبارکباد ہے۔ ہماری یہ بہنیں دل پر لے لے، محلے کا نقشہ بدل جائے، محلے کا رنگ بدل جائے۔ اے مولا یہ بہنیں دل پر لے لے تو مولا ان بہنوں کے پیٹوں سے پیدا ہونے والی اولاد مستقبل کے تعلق سے وقت کی جنید بغدادی ہو، بایزید بستامی ہو، الہ العالمین تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب تو توفیق دینے پر آتا ہے تو حضرت بلال کو حبشہ سے مدینے میں لا کر مسجد نبوی کا مؤذن بناتا ہے، اور حضرت سلمان کو ایران سے لا کر اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچاتا ہے۔ اور جب تو ناراض ہوتا ہے تو روز ابو جہل نبی کو دیکھتا تھا، ابو لہب روزانہ حضور کو دیکھتا تھا، لیکن مولا وہ ابو جہل کیسی حالت میں دنیا سے گیا ہے۔ اے مولا ناراض مت ہو، آج ہم تجھے منانے آئے ہیں۔ تیری قسم ہماری ماں ناراض ہوتی ہے، ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا جب تک ہم اپنی ماں کو منا نہ لے، تو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، ہم تجھے منانے آئے ہیں، تم مت ناراض ہو۔ تیری ناراضگی نے قوموں کو ڈبویا ہے، تیری ناراضگی نے قوموں کی کھوپڑیوں کو توڑا ہے۔ جب تو فرعون سے ناراض ہوا ہے، پھسلا پھسلا کر دریا کے بیچ میں لا کر بحر کلثوم میں تُونے ڈبویا تھا۔ نمرود سے تو ناراض ہو گیا، لنگڑے مچھر کے ذریعے سے جوتے مروا کر اس کی کھوپڑی کو ختم کیا ہے۔ اگر تو ناراض ہو جائے گا ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری نسلیں برباد ہو جائے گی، لیکن تجھے کیا ملے گا؟ توفیق دے دے، تیری قسم مزہ تو نماز میں ہے، مزہ تو ذکر میں ہے، مزہ تو رات کے اندھیرے میں چپ کے تجھ سے باتیں کرنے میں ہے، مزہ تو سنت اور شریعت میں ہے، لیکن نفس کے فندوں میں پھنس گئے اور شیطان کی چالوں میں آ گئے اور دنیا کی لالچ نے ہمیں اپنے لالچ میں پھنسا دیا۔ الہ العالمین حضرت علی مسجد نبوی کے منبر میں رو رہے ہیں، اے دنیا تو پرے ہٹ، تو کسی اور کو دھوکہ دے، یہاں سے دور چلی جا، میں نے تو تجھے طلاق دے دی ہے۔ الہ العالمین عبداللہ ابن عمر مسجد نبوی میں جا کر رات کے اندھیرے میں سجدے میں رو رہے ہیں اور رونے کی آواز باہر آ رہی ہے۔ لاڈلا نبی جنت البقیع میں 15ویں شعبان کو جا کر کے رو رہا ہے۔ پیارے اللہ ہمیں بھی رونے والا بنا دے، ہماری بہنوں کو رونے والیاں بنا دے۔ مولا ہمیں رونے والا باپ، ہماری بہنوں کو رونے والی بہن اور رونے والی مائیں بنا دے۔ اے اللہ جس کو تو نے رونا دے دیا اس کی قسمت بن گئی، رونے والوں کو تو ضائع نہیں کرتا۔ الہ العالمین لاڈلے نبی نے جتنی بھی خیر کی دعا مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔